السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وومن پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین اکرام، رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا اور لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، اور ہدایت و حق و باطل میں واضح کرنے والی نشانیاں بھی موجود ہیں۔ تو ناظرین اکرام، روزہ جو ہے وہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ اس کے اندر ایمانی جذبہ بڑھانے کا نام بھی ہے، تعلق باللہ کے ساتھ مضبوطی قائم کرنے کا نام بھی ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ آپا رضیہ صاحبہ، جو عالمہ ہیں اور اسلامک انسٹیٹیوٹ کی فاؤنڈر بھی ہیں، اور معروف عالم دین عبدالرحمن مدنی صاحب کی زوجہ محترمہ بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میری پسندیدہ تفسیر تیسیر القرآن مصنف عبدالرحمن کیلانی صاحب کی بیٹی بھی ہیں۔ تو آج ان سے ملتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ رمضان میں قرآن کے ساتھ تعلق بنایا جاتا ہے، اور اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو بھی کس طرح ترتیب دیا جاتا ہے، اور خاوند کو کس طرح سے ٹائم دینا ہے، بچوں کو کس طرح سے ٹائم دینا، یہ ساری گفتگو کرتے ہیں۔ آئیے ملتے ہیں آپا رضیہ صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپا؟ الحمدللہ بخیر، اللہ تعالیٰ اللہ آپ کا کو شکر، صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا کرے، اور اللہ آپ کی دعا قبول کرے۔ آمین ثم آمین، اور اللہ تعالیٰ آپ سے اسی طرح دین کا کام لیے رکھے۔ وہی میں تو آپا جی، آج ہم نے رمضان کے متعلق گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ الرحمن۔ تو سب سے پہلے میں چاہ رہی ہوں کہ آپ سے اس چیز کے بارے میں گفتگو ہو جائے کہ رمضان اور قرآن کا تعلق کس طرح سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، رمضان اور قرآن کا تعلق کیا ہے؟ یہ رمضان تو مہینہ ہی قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی میں قرآن نازل ہوا۔ پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو غار حرا میں ہوئی ہے، رمضان میں ہی ہوئی، اور یہ تہجد کا وقت تھا، اور 21 تاریخ تھی، جس وقت حضرت جبریل آپ کے پاس تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ 5 اگلی آیات جو ہیں وہ اسی وقت نازل ہوئی ہیں۔ تو رمضان اور قرآن، ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہی تعلق ہے، یہ شہر قرآن ہے، یہ ہمارے آنکھوں کا نور، ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے دل کا سکون، سب کچھ قرآن کے ساتھ ہی تو ہے۔ تو آپا جی، اس میں رمضان میں ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح پریپیئر کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ صحابہ اکرام کس طریقے سے کرتے تھے، تیاری رمضان کی کس طریقے سے کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے جی، میں اس کو خواتین کے پوائنٹ آف ویو سے لوں گی، کیونکہ میں خود ایک خاتون ہوں اور ایک گھر چلاتی ہوں الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیے 2 قسم کی تیاری ہوتی ہے۔ ایک تیاری تو آپ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے دنیاوی کام ہیں، اپنے گھر کی مینجمنٹ کے حساب سے، اور ایک تیاری جو اصل تیاری ہے وہ ہے روحانی تیاری۔ میرا خیال ہے پہلے روحانی تیاری کی بات کر لیتے ہیں۔ بالکل۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو پیغام یہ دوں گی، اپنا دل صاف کریں۔ جب ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں، تو اپنے دل کو صاف کریں۔ گھر کے جالے اتارتے ہیں، گھر کی گرد صاف کرتے ہیں، گھر میں صفائیاں کرتے ہیں، بعض لوگ پینٹ کراتے ہیں۔ تو گھر کو، اپنے دل کو صاف کریں، دل کے جالے اتاریں، دل کے گند اتاریں۔ اب دل کے گند کیا ہوتے ہیں؟ دلوں میں حسد، بغض، کینہ، یہ ہم نے رکھا ہوتا ہے۔ اب ان کے بارے میں لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، تہجد پڑھ لیتے ہیں، تراویح پڑھ لیتے ہیں، لوگ روزے رکھتے ہیں، لوگ صدقہ کرتے ہیں رمضان میں، لیکن اس چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو حسد، بغض، کینہ ہے، اس کے بارے میں اتنے خوفناک الفاظ حدیث میں آتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیر کو اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ہر شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 2 لوگوں کے، ایک مشرکی اور ایک جس کے دل میں کینہ اور حسد ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جس شخص کے دل میں حسد ہے، کسی کے خلاف بغض ہے، کینہ ہے، اس کی لیلۃ القدر میں بھی معافی نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اتنی بڑی چیز ہے، اور ہمارے ہاں عوام الناس اس طرح اس کے ساتھ غافل ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کیجیے، اپنے دلوں کو ان چیزوں سے صاف کیجیے۔
ان کو دلوں سے نکالیے. حدیث میں بہت مختصر بات کروں گی. ایک شخص کے دل میں ایمان اور حسد جمع اکٹھے نہیں ہو سکتے. بالکل. یا ایمان ہوگا یا حسد ہوگا. اگر حسد ہے تو ایمان نہیں, ایمان ہے تو حسد نہیں. تو لہٰذا یہ بات جو ہے آپ کی بخشش میں رکاوٹ ہے. ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادتیں جو ہیں وہ ایک طرف رہ جائیں اور ہمارا کینہ ان کو کھا جائے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے. دوسری بات میں آپ سے بڑی مختصر کروں گی کہ اپنی زبان کو احتیاط سے اس کا استعمال کریں. ایک حدیث ہی سنا دیتی ہوں اپنی بات مختصر کرنے کے لیے, کہ تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارا دل ٹھیک نہیں ہوتا, اور تمہارا دل تب تک ٹھیک نہیں ہوتا جب تک تمہاری زبان ٹھیک نہیں ہوتی. اپنی زبان ٹھیک کریں. زبان سے جھوٹ, بہتان, غیبت, چغلی اور بھی جو ہماری زبان کی آفات ہیں, آفات اللسان, ان سے اپنے آپ کو بچائیے. یہ 2 کام کر لیجئے, یہ آپ کی روحانی تیاری ہوگی روزے کے لیے. جہاں تک گھر کی تیاری ہے تو اس کے لیے بڑے میرے پاس چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں, کیونکہ میں ایک ایسی خاتون ہوں, میرے ماشاءاللہ 10 بچے ہیں الحمدللہ. ایک بڑی فیملی کو میں نے شروع سے پالا ہے, شروع سے اس کی ذمہ داریاں اٹھائی ہیں. سب سے پہلے ایسا کیجئے کہ اپنے گھروں کی ایسے کام کر لیجئے جو آپ اس وقت کر سکتی ہیں. مثال کے طور پہ گھروں کی صفائی کر لیجئے. عید کے لیے بھی ہم نے صفائی کرنی ہوتی ہے, گھروں کی ایسی صفائی کر لیجئے جو کہ آپ پہلے کر سکتی ہیں. گھروں کے مسالے پیس لیجئے, ایسی چیزیں بنا کے رکھ لیجئے جو کہ آپ کو افطاری میں کام دیں. آج 2 بجے ہی میرے پاس ایک میری ملنے والی خاتون آئیں, میرے لیے چکن سموسے لے آئیں, میرے لیے چکن رول لے آئیں, اور سیخ کباب تھے, شامی کباب تھے, اور وہ مجھے کہتی ہیں آپا میں نے نا یہ رمضان کی تیاری کے لیے میں نے یہ کیے تھے تو تھوڑے سے آپ کے لیے بھی لے آئے. تو دیکھیں میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دینا ہے, ایسی چیزیں بنا لیجئے جو کہ آپ اس وقت بنا کے فریز کر سکتی ہیں. اپنے مسالے پسوا لیں, اپنے جو ہے چٹنیاں بنا لیں, تاکہ آپ کو افطاری میں صرف وہ کام کرنا پڑے جس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں. ٹھیک ہے نا, وہ اتنا کام کرنا پڑے جس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. اس کے علاوہ سب سے بڑی بات, رشتہ داروں سے ملنا ہے مل لیں, شاپنگ عید کی کرنی ہے کر لیں, آپ نے بچوں کے کپڑے بنانے ہیں آج بنائیں. مجھے ان عورتوں پہ بڑا دکھ ہوتا ہے جو عورتیں لیلۃ القدر کی تلاش ہو رہی ہوتی ہے ادھر تاکراتوں کی میں, اور ادھر خواتین جو ہے خیر سے شاپنگ کے لیے جا رہی ہوتی ہیں, اور ان دنوں میں اتنا رش ہوتا ہے بازار میں, کوئی کسی کی بات نہیں سننے کو تیار ہوتا. تو ایسا کیجئے, شاپنگ آج کیجئے. بچوں کو جوتی دلانی ہے آج دلائیں, کپڑے ان کے آج سلیں. آج آپ کے کپڑے دیں گی تو آپ کو درزی واپس کر دے گا, ورنہ آخری دنوں میں تو کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا. ویسے بھی آپ اپنے آپ کو فارغ کریں گی تو اس کو ان سے عبادت کر سکیں گی. میں اپنے بچوں کی عیدیاں شیدیاں دے چکی اس وقت, کیونکہ میں ایک بڑی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں. میں اپنے بچوں کی عیدیاں شیدیاں دے چکی ہوں. یہی اصل مینجمنٹ ہے, یہ مینجمنٹ ہے. تو تاکہ رمضان میں ہمارے لیے ٹائم بچ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ سارے کام ہم نے چھوڑنے نہیں ہیں. ظاہر ہے یہ چیزیں جو ہیں ہمارے بچوں کی ضرورتیں ہیں, ہماری عید کی خوشیاں ہیں, ان کو بھی ہم نے کرنا ہے اور یہ کام بھی ہم نے کرنا ہے. مطلب دین اور دنیا دونوں کو بیلنس جی لے کے بالکل. چلنا اور ہے. دوسری جو بات میں نے آپ سے کہی ہے, اپنی عبادات تو ہم نے تب کرنی ہے, لیکن ان عبادات کے لیے بنیاد اپنا دل صاف کریں. ماشاءاللہ. اپنا دل صاف کریں, اپنی روح صاف کریں, اپنی زبان جب تک صاف نہیں ہوگی آپ کا ایمان نہیں ہوگا. اللہ. زبان کا تعلق اللہ تعالیٰ نے, دوبارہ حدیث سنا دیتی ہوں, تم تب تک مومن نہیں ہوگے جب تک تمہارا دل ٹھیک نہیں ہوگا. جب تک دل تمہارا تب تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک زبان ٹھیک نہیں ہوگی. اللہ اکبر. آپا جی اس کے متعلق آپ کیا کہیں گی کہ ایک خاتون وہ ہے جو روزے کے لیے تیاری کر رہی ہے, لیلۃ القدر کی تیاری کر رہی ہے, عبادات میں ٹائم گزار رہی ہے, اور دوسری طرف وہ عورت ہے جو بازاروں میں ٹائم گزار رہی ہے. تو ایسی عورتوں کے لیے کوئی خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم نکال رہی ہیں؟ دیکھیے جی, خوشخبری تھوڑی خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کھول کے دیکھیں, ہر صفحے پہ اللہ تعالیٰ نے عام دنوں میں بھی جو کوئی نیکی کرتا ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو نیکی لے کر آتا ہے 10 گنا نیکی کا ثواب ملتا ہے. اور یہ میکسیمم کی تو کوئی حد ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو رمضان میں 70 گنا ثواب اور بڑھ گیا. ماشاءاللہ. تو مجھے بتائیے اس سے زیادہ اور کیا خوشخبری. نیت کی بنا پہ 700 گنا تک بھی اللہ دے. 700 گنا تک, بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء, ساتھ ہی آیت میں آتا ہے کہ جو ہے اللہ جس کے لیے چاہے 700 گنا سے بھی بڑھا دیتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء, سورہ بقرہ کی آیت.
تو لہٰذا خوشخبری ایک نہیں، خوشخبریاں بے شمار. اور پھر سب سے بڑی خوشخبری دیکھیے جی، جنت کے دروازے کھل گئے، دوزخ کے دروازے بند ہو گئے. اس رمضان، اس مہینے میں نیکی کرنا آپ کو آسان لگتا ہے، آپ کو نیکی کرنا آسان لگتا ہے اس مہینے میں. تو یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں. بالکل، برائی کے کام کو چھوڑنا مشکل ہے، لیکن اس کے بدلے میں نیکی کا کام کرنا جو ہے، نیکیاں اکٹھی کرنا آسان کام ہے. بہت آسان کام ہے. نیکی کا بدلہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. ایک نیکی آپ کریں 10 نیکیاں، اللہ چاہیں 700 نیکیوں تک کر دیں، چاہیں واللہ یضاعف لمن یشاء اس سے زیادہ بھی کر دیں. برائی کا بدلہ صرف ایک برائی. تو اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے کرم ہے. عام دنوں میں بھی اللہ کے کرم ہے، تو رمضان میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس کا سمندر جوش مار رہا ہوتا ہے. وہ آدمی بد نصیب ہے جو اس سے اپنا فائدہ نہ لے، اپنا حصہ نہ وصول نہ کرے. بالکل، ایک آدمی سویا رہے تو پھر قصور اللہ کی رحمتوں کا نہیں ہے، قصور تو سونے والے کا ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ جنت کے ٹکٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں، تو بندہ اگر وہ حاصل نہ کرے تو ایسے انسان کے لیے پھر کیا کہا جا سکتا ہے. ٹھیک. اور اپا جی، آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ ماشاءاللہ گرینڈ ماں ہیں، تو آپ اپنا گھر کی ذمہ داریاں بھی چلا رہی ہیں، پھر اس کے علاوہ آپ نے باہر اپنے مدرسہ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ساری ذمہ داریاں، پھر اپنے خامد کو بھی ٹائم دینا ہے. تو آپ یہ سارے سسٹم کو کس طریقے سے مینیج کرتی ہیں؟ اس طرح سے کرتی ہوں، بڑی آسانی کے ساتھ. 3 کام کرنے پڑتے ہیں. اچھا. سب سے پہلے ٹائم مینجمنٹ. ماشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی عمر میں ساری دنیا بدل دی. 23 سال کی عمر، 23 سال کے وقفے میں اب دیکھیں جی، ایک اجڑ قوم کو دنیا کی فاتح قوم بنا دی ہے، دنیا کی مہذب ترین قوم بنا دی ہے. یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے. بالکل. اسی سے ہی اگر آپ لیں سبق لیں تو آپ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں ٹائم مینجمنٹ ہے. میرا وقت جو ہے، کون سے وقت میں کون سا کام ہوگا، کون سے وقت میں کون سا کام ہوگا. دوسری بات ورک مینجمنٹ، کام دوسروں کے سپرد کریں. کچھ کام آپ کر سکتی ہیں، کچھ کام آپ کے بچے کر سکتے ہیں، کچھ کام ملازم کر سکتے ہیں. آپ ورک مینجمنٹ کریں. اور تیسری بات، اپنی پریورٹیز طے کریں. یہ کام میرے لیے اہم ہے، یہ میں نے کرنا ہے، اور یہ کام میرے لیے غیر اہم ہے، یہ میں نے نہیں کرنا. مثال کے طور پہ میرے لیے بازار جانا اہم نہیں ہے، میرے لیے اپنے بچوں کو میں نے عید تو دینی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا میرے ماشاءاللہ 10 بچے ہیں، اور میرے 50 سے زیادہ پوتے پوتی ہیں. الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور میں ساروں کو ڈیل کرتی ہوں، ایسی بات نہیں ہے. تو سب کے ساتھ میں نے اپنی کرنی ہوتی ہے، اپنا تعلق میرا ہے الحمدللہ. تو آپ یہ دیکھیں، جب تک آپ کا گھر مطمئن نہیں ہوتا تب تک آپ اپنے کام نہیں چلا سکتے. تو ورک مینجمنٹ، کون سا کام آپ نے کرنا ہے، کون سا کام آپ کے بچے کر سکتے ہیں، کون سا کام ملازم کر سکتا ہے. دوسری بات ٹائم مینجمنٹ، اپنا وقت ضائع نہیں کرنا. میں بازار کبھی نہیں گئی، مجھے میرا حال ہے کوئی 10-15 سال ہو گئے ہوں گے، میں نے بازار کی شکل نہیں دیکھی. یہ کام جو ہے میرے بچے کر دیتے ہیں، یا بعض اوقات ملازموں سے کرا لیتے ہیں یہ والا کام. اسی طرح کئی کام ہوتے ہیں جو صرف آپ کے کرنے کے ہیں. مثلاً اپنے میاں صاحب کو صرف میں نے دیکھنا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، میاں صاحب کے سارے کام میں نے کرنے ہوتے ہیں الحمدللہ. تو اپنی پریورٹیز طے کرنی ہے. یہ کام فرض ہے، یہ کام نفل ہے. جو فرض ہے وہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. نماز ہم نے وقت پر پڑھنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر خاص کرم کیا ہوا ہے، میرے گھر میں مسجد ہے. ماشاءاللہ. میرے گھر میں مسجد ہے الحمدللہ. تو اللہ کا شکر ہے، نماز وقت پر پڑھی جاتی ہے. دوسری بات، ہم نے جو اپنے دینی کام کرنے ہیں، ہمارے ایک مدرسہ نہیں ہے ماشاءاللہ، بہت سے کام اللہ ہم سے لے رہا ہے. تو اس کے لیے اپنی ترجیحات طے کریں. جو آپ کی ترجیحات ایسے ہیں، لوگوں سے ملنا ملانا ہے، یا جیسے میں نے بازار جانے والی بھی آپ سے بات کہی، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ شادیوں پہ جانا ہے، آپ کے سوشل تعلقات ہیں، ان میں نے اپنی ایک حد رکھی ہوئی ہے. جو میرے فرائض ہیں وہ میں نے کرنے ہیں. جو میرے نوافل ہیں، ملنے جلنے والی باتیں ہیں، گپ شپ، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں چائے پینے کے لیے 5 منٹ نکال سکوں. وقت کی قدر کی ہے کہ میں چائے پینے کے لیے 5 منٹ نکال سکوں، کیونکہ چائے جو ہوتی ہے گرم پینی ہوتی ہے. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، چائے کی عادت نہیں ہے مجھے. تو آپ اپنا ٹائم مینجمنٹ کریں، اپنا وقت مینجمنٹ کریں، اپنی ترجیحات طے کریں، سارے کام اللہ کرا دیتا ہے. اپا جی، آپ ماشاءاللہ درس و تدریس میں بھی جو ہے وہ نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں،
اور مدرسہ کی جو ہیں وہ ماشاءاللہ مدیر بھی ہیں. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے آپ نے تبلیغ کے لیے کہیں پہ نکلنا ہے, جی آپ کے گھر میں آپ کے ہسبینڈ بھی ہیں, آپ کے بچے بھی ہیں, ان کو بھی دیکھنا ہے, تو آپ جو ہے اس کو کس طرح مینیج کرتی ہیں؟ اگر آپ نے تبلیغ کے لیے جانا ہے, ادھر سے آپ کے ہسبینڈ کا آپ کو کام جو ہے انہوں نے کہہ دیا ہے, یا بچوں کی طرف سے کوئی کام آ گیا ہے, اب آپ کس چیز کو زیادہ ترجیح دیں گے کہ آپ کو تبلیغ کے لیے جانا ہے یا گھر میں جو ہے اپنی خاوند اور بچوں کے حکم کو جو ہے وہ ان کی چیزوں کو بات بتاؤں؟ جب انسان اس طرح کے کام کر رہا ہوتا ہے نا تو ایک گھر کا پورا ایک ماحول بنتا ہے. چونکہ مدنی صاحب بھی اسی فیلڈ سے وابستہ ہیں ماشاءاللہ, اور میں بھی, لہٰذا ہمیں اتنا تو ہوتا ہے کہ بھئی اگر میں نے کسی جگہ پہ جانا ہے تو انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس نے جانا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ میں اپنی ذمہ داریاں گھر کی پوری کر کے جاؤں. اگر میں اپنے بچوں کو مطمئن نہیں رکھتی, اگر میں اپنے شوہر کو مطمئن نہیں رکھتی, تو آپ دیکھیں آپ ایک قدم آگے نہیں چل سکتے, آپ ایک قدم آگے نہیں چل سکتے جب تک ان کو آپ مطمئن نہیں کرتے. تو اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے, ٹائم مینجمنٹ, ورک مینجمنٹ, اپنی ترجیحات طے کریں. ترجیحات طے کر کے جو فضول کام ہیں ان کے لیے, گپ شپ کے لیے اور لوگوں کے ملنے ملانے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اپنی جو فرائض ہیں وہ میں نے ادا کرنے ہیں, جو ہیں سماجی مصروفیات میں ان سے علیحدہ ہوتی. تو جب گھر میں ایسا ہوتا ہے تبلیغ کے لیے جانا ہے, تو میں نے آپ کو بتایا گھر کا ماحول ہوتا ہے, اس گھر کے ماحول میں ہم بھی یہ احساس کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس وقت فلاں کام ضروری ہے, اور ظاہر ہے گھر والے بھی احساس کر رہے ہوتے ہیں. اب میں نے کلاس کے لیے نکلنا ہے, میرے بچے آ جاتے ہیں, انہیں پتہ ہے امی نے اس وقت کلاس لینی ہے, وہ میرے سے کوئی تقاضا نہیں کریں گے. مدنی صاحب بھی جو ہیں ان کے کام میں نے خود کر کے رکھنے ہوتے ہیں پہلے, وہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کو کام میں نے کرنے ہیں, پھر میں نے جانا ہے گھر سے. سمجھ آئی ہے نا؟ تو اس طرح کر کے آپ ان چیزوں کو سیٹ اپ کر سکتے, ان کو مکمل کر سکتے ہیں کہ تاکہ کوئی چیز بھی آپ کی اپسیٹ نہ ہو. جی, تو آپا جی ایک ایسی خاتون جو ہے دینی لحاظ سے آگے بڑھنا چاہ رہی ہے, تبلیغ کے میدان میں آگے جانا چاہ رہی ہے, تو وہ سسرال کے ساتھ نہیں ہے, اکیلے جو ہے وہ بچوں کو بھی, چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے, خامد کو بھی دیکھنا ہے, لیکن خامد دینی لحاظ سے آگے نہیں ہے. اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ میرا یہ کام کرنا ہے, اب ادھر سے انہوں نے ٹائم بھی دیا ہے کہ تبلیغ کے لیے جانا ہے, کوئی درس وغیرہ ہے, تو ایسے موقع پر اس کو کس کو ترجیح دینی؟ دیکھیے جی, اگر ترجیح کی بات کرتی ہیں خامد کو, خامد کا حکم وہ فرض ہے. میں نے سیدھی پہلے آپ سے بات کی, اپنی ترجیحات طے کریں. اگر آپ کا خامد آپ کو بلاتا ہے, بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے ایک ولی اللہ جریج کا واقعہ متفق علیہ ہے. ان کی والدہ آئیں, وہ تہجد پڑھ رہے تھے, 3 دفعہ آئیں تو وہ تہجد ہی پڑھ رہے تھے. انہوں نے, والدہ نے آواز دی, نہیں گئے, تو انہوں نے بیٹے کو بد دعا دی, اور وہ بد دعا پوری ہوئی. بد دعا یہ دی کہ تو موت سے پہلے تو بدکار عورتوں کا منہ دیکھے, اور اللہ نے بد دعا پوری کر دی. اس سے ہمیں سبق کیا ملا کہ اگر تہجد آپ پڑھ رہے ہو تو ماں آواز دیتی ہے, تو ماں کی آواز, آپ کی ماں کی بات ماننی فرض ہے, تہجد چھوڑ دو. نفل ہے نا, فرض نماز کا معاملہ علیحدہ ہے, لیکن نفل میں خامد آپ کو بلاتا ہے, تبلیغ کے لیے میں جا رہی ہوں, تبلیغ نفل ہے, خامد کی اطاعت فرض ہے. خامد مجھے بلاتے ہیں تو ظاہر ہے میں نے پہلے وہ خامد کی بات سنی ہے, بات میں نے کرنی ہے. باقی آپ کا سوال اور تھا کہ ایک خاتون ہے, اس کے بچے چھوٹے ہیں, سسرال میں رہتی ہے, اور خامد بھی اس طرف نہیں ہے, تو بیٹا بھی اسے پھر اپنے حالات کا انتظار کرنا چاہیے. اس کے بچے ذرا تھوڑے سے بڑے ہو جائیں, کیونکہ بچوں کی تربیت بھی آپ کی سب سے پہلی ڈیوٹی ہے, اسے حالات کا انتظار کرنا چاہیے. بچے ذرا بڑے ہو جائیں, پھر جب بچے ذرا بڑے ہو جاتے ہیں نا, تو گھر کے کام میں بھی آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں. میں نے جب یہ تبلیغ کا کام شروع کیا ہے, میرے سارے بچے قرآن حفظ کر چکے تھے ماشاءاللہ, بلکہ میری سب سے جو چھوٹی بیٹی ہے وہ اس وقت میٹرک کر چکی تھی. میں اس کے بعد میں نے یہ کام شروع کیا. ان کا حق, ان کا بھی حق ہے, شوہر کا حق سب سے پہلے, اولاد کا حق, ان کی تربیت کا حق, انہیں دیندار ہم نے بنانا ہے. تو یہ چیزیں ہم اس کو اگنور کر کے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمیں ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو بچے اگر چھوٹے ہیں, عورت اس وقت کا انتظار کرے جب اس کے بچے بڑے ہوں, اس کا ساتھ دینے کے قابل ہو جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ بچوں کے ساتھ مل کے, جب وہ, میرا مطلب اس کے پاس کچھ ٹائم آ جائے گا بچوں کی مدد کے ساتھ, تو وہ اپنا یہ شوق پورا کر سکتے. تبلیغی میدان میں تب وہ آگے آ گیا ہے.
تب وہ آگے ہے. ویسے بھی خامند اگر اجازت نہیں دے گا تو گھر میں جھگڑا پڑے گا. شریعت ہمیں گھر میں جھگڑا ڈالنے سے منع کرتی ہے. آپ ایسا کریں, تبلیغ کا وہ طریقہ اختیار کریں جس میں آپ کے شوہر جو ہیں وہ روکتے نہیں ہیں آپ کو. بہت سی عورتیں میرے سے سوال کرتی ہیں, آپا جی ہم نے آپ کی کلاس میں آنا ہوتا ہے, خامند آنے نہیں دیتے. میں کہتی ہوں بالکل نہیں آؤ, بالکل نہیں آؤ. وہ عورت آئے جس کو اس کا شوہر اجازت دیتا ہے. دوسری بات, آپ آن لائن لے لو. کتنے اور طریقے ہیں جن کے ساتھ آپ سیکھ سکتے ہو. آپ کتاب کے ذریعے سیکھ سکتے ہو, آپ آن لائن لے سکتے ہو. آج کل تو آن لائن کا اتنا آسانی ہے کہ آن لائن کے ساتھ آپ سب کچھ کر سکتے ہو. تو اس وقت کا انتظار کیجئے جب آپ کے بچے بڑے ہو جائیں, اس وقت کا انتظار کریں جب آپ کے شوہر اجازت دیتے. کیونکہ گھر میں اگر آپ ڈالیں گے, مسئلہ ڈالیں گے, تو آپ 2 دن چل نہیں سکیں گے. بالکل. اور ویسے بھی اللہ کی طرف سے ہم پابند ہیں کہ ہم نے اپنے فرائض پہلے ادا کرنے ہیں, نوافل ہم نے بعد میں کرنے ہیں. آپا جی اسی بات سے میں ایک بات کروں گی کہ کچھ خواتین ایسی ہیں جن کی شادی ہوتی ہے, شادی کے وقت میاں اور بیوی جو ہیں ان کا تعلیمی معیار جو ہے بالکل برابر تھا. ٹھیک ہے. لیکن وقت گزرنے کے بعد شادی جب ہو گئی یا نکاح ہو گیا, اس کے بعد جو بیوی ہے وہ تعلیمی میدان میں مزید آگے بڑھ گئی ہے, تعلیم اس نے مزید حاصل کر لی ہے. تو ایسی جو عورت ہے, ایسی جو خاتون ہے, وہ پھر کیا مرد کو قوام نہیں سمجھے گی؟ بلکہ اس کے ساتھ اگلی ایک اور بات بھی کر لیں کہ بعض اوقات عورت جو ہوتی ہے مالی طور پہ مرد سے زیادہ مستحکم بالکل ہوتی بالکل. ہے. یا اس نے دیکھا کہ میرے خاوند کی آمدنی کم ہے, اس نے جاب شروع کر دی. اب جاب شروع ہونے کی وجہ سے اس کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا. بالکل. تو کیا وہ قوام خامند نہیں ہے؟ بالکل. جبکہ قرآن کہتے ہیں نا الرجال قوامون علی النساء. آپ کی بات درست ہے. اس بات کو نا آئیے تھوڑا سا جی تسلی سے سمجھ لیتے ہیں. دیکھو نا, الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم, سورہ نساء کی آیت. بالکل. کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے, اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہیں. اب یہاں پہ آپ نے دونوں میرے سامنے صورتیں رکھ دی کہ ایک عورت ہے وہ تعلیمی طور پر بھی بڑھ گئی, اور ایک عورت ہے وہ مالی طور پر بھی بڑھ گئی. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 وجوہات جو ہمیں بتائی ہیں, پہلی وجہ یہ ہے بما فضل اللہ بعضکم علی بعض, مرد عورت سے جسمانی طور پر طاقتور, نمبر 1. نمبر 2, وہ ذہنی طور پر اس سے زیادہ مضبوط اور زیادہ سمجھدار ہے. اسی لیے آپ دیکھیں سارے بڑے فیصلے مرد کرتے ہیں. عورت جذباتی ہوتی ہے, مرد دور اندیش ہوتا ہے. عورت کے فیصلے اتنے پائیدار نہیں ہوتے, نہ وہ ان فیصلوں کی ذمہ داری اٹھانے کی ہمت رکھتی. بالکل. اسی لیے آپ دیکھ لیں گھروں میں سارے فیصلے مرد کرتے ہیں. تو لہٰذا اگر ایک عورت پڑھ بھی گئی, رہتی تو عورت ہی ہے نا, اس کا جو بنیادی سٹرکچر ہے وہ تو عورت ہی کا ہے نا. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جو بڑے فیصلے لینے ہیں مرد, وہ جو ان کی ہمت کر لیتا ہے, ان کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے, وہ جو دور اندیش ہوتا ہے, وہ جو بہتر فیصلہ کر لیتا ہے, وہ تو اس کی چیز باقی رہی. اس کی تعلیمی میدان میں زیادہ ہونے کے باوجود ایک ہو گئی بات یہ والی, وہ اسے ذہنی طور پر زیادہ مضبوط ہے. نمبر 2, وہ جسمانی طور پر بھی زیادہ مضبوط ہے. آپ کو پتہ ہے عورت جو ہے وہ تحفظ چاہتی ہے مرد سے, اس کی ضرورت تحفظ ہوتی ہے. تو مرد جسمانی طور پر مضبوط ہوتا ہے تو اسے تحفظ دیتا ہے. اب بتائیے یہاں پہ اس کی جو ضرورتیں تھیں وہ مال مرد نہیں بھی دے رہا, تحفظ اسے دے رہا ہے, اس کے فیصلے بڑے بڑے کر رہا ہے, یا دے رہا ہے تو کم مال دے رہا ہے, تو قوام تو باقی رہا نا. میں نے اسی لیے آپ کو تفصیل سے بات بتائی. اب جہاں تک آیا کہ ایک عورت مالی طور پہ اپنے خامن کی مدد کر رہی ہے, تو یہ چیز حدیث میں بڑی واضح موجود ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں, زینب ان کا نام ہے, متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت زینب جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں, کہتی ہیں یا رسول اللہ, میں اگر اپنے خامن کو صدقہ دے دوں تو مجھے اجر ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تمہیں 2 اجر ہوگا, ایک صدقے کا, ایک قرابت داری کا. تو آپ اپنا مال گھر میں خرچ کر رہی ہیں, آپ کو 2 اجر اس کا ملے گا, لیکن قوام کا درجہ پھر باقی رہنا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ایک وجہ نہیں اللہ نے بتائی, وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. اور ویسے بھی عورت پورا خرچہ نہیں اٹھا رہی, عورت مرد کے ساتھ تھوڑا سا ہاتھ بٹا رہی. بالکل. تو میں آپ کو بتاؤں جو مرد کی سوچ تھی, جو وہ ذہنی طور پہ زیادہ مضبوط تھا, وہ جو جسمانی طور پہ مضبوط ہو کے اس کو تحفظ دے رہا ہے, وہ صفتیں تو اس کی ویسے ہی ہیں. بالکل. کیا خیال ہے, اب بات کلیئر ہو گئی؟ جی بالکل بالکل ہوگی, کلیئر ہو گئی. ہاں جی بالکل. باقی وہ جو اس کے ساتھ مالی طور پہ تعاون کرتی ہے, حضرت زینب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا تمہیں 2 اجر ہوگا, ایک یہ کہ تمہیں صدقے کا اجر ہوگا, اور ایک قرابت داری کا.
اجر عورت کو ملے جائے گا، لیکن قوام کی حیثیت وہی رہے گی۔ اور ویسے میں آپ کو بتاؤں، میں نے جتنی زندگی گزاری ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا میں ایک بڑے خاندان کی اس وقت اسے چلا رہی ہوں، میری سمجھ یہی کہتی ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود عورت مرد کی محتاج ہی رہتی ہے۔ اور صرف عورت مرد کی محتاج نہیں ہوتی، مرد بھی عورت کا محتاج ہوتا ہے۔ وہ اور پہلو سے ہوتا ہے، عورت اور پہلو سے ہوتی ہے، مرد اور پہلو سے ہوتا ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے، اس لیے ان چیزوں کو بجائے اس کے کہ ہم یہ جھگڑا ڈالیں کہ جی وہ قوام ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سسٹم دیا ہے، اس سسٹم کے مطابق اللہ کا حکم سمجھ کے چلتے رہیں، اسی طرح ہی زندگی گزر جاتی۔ بالکل اپا جی، لیکن ہمارے معاشرے میں جو ہے نا وہ یہ چیز دیکھنے میں عام ملتی ہیں، جو عورتیں اپنی خامدوں کے اوپر خرچ کرتی ہیں، مثال کے طور پر وہ جاب کرتی ہیں اور گھر میں جو ہے خامد فائنینشلی طور پہ وہ اسٹرانگ نہیں ہے، وہ نہیں چلا سکتا، وہ ساری ذمہ داریاں نہیں پوری کر سکتا، عورت جو ہے وہ جاب کر رہی ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ عورت اپنے خامد کو قوام نہیں سمجھتی، اس کو کمتر سمجھتی ہے۔ تو ایسی عورتوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ میں ایسی عورتوں کو یہی مشورہ دوں گی کہ وہ انہیں قوام سمجھیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک عورت جاب نہیں بھی کرتی، آج کی عورت مرد کو قوام نہیں سمجھتی۔ میں ایک عام عورت کی بات کر رہی ہوں جو کہ جاب نہیں بھی کر رہی، جو مرد کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کر رہی۔ اس کی وجہ یہ اسی وجہ ہمارا نظام تعلیم، عورت بھی وہی سلیبس پڑھتی ہے جو مرد سلیبس پڑھتا ہے، لہٰذا دونوں کی ذہنی سوچ ایک جیسی بنتی ہے، جیسی سوچ مرد کی بنتی ہے ویسی عورت کی بنتی ہے۔ اور یہ جو ہم نے نظام تعلیم امپورٹ کیا ہے نا باہر سے، اس میں یہ ساری خرابیاں موجود ہیں۔ اور اللہ نے عورت کا دائرہ کار علیحدہ رکھا تھا، اللہ نے مرد کا دائرہ کار علیحدہ رکھا تھا، عورت کی ذمہ داریاں علیحدہ، مرد کی ذمہ داریاں علیحدہ۔ جب تک آپ اس پر فطرت کے مطابق نہیں چلو گے تب تک یہ مسئلے پیدا ہوتے رہیں گے۔ عورت خواہ مالی طور پر خامد کو سپورٹ کرے یا نہ کرے، آج کی لڑکی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، وہ خامد کے ساتھ وہ کہتی ہے میں تو تم گاڑی کے 2 پہیے ہیں، میں تو تم برابر چلیں گے۔ ارے بھئی، عورت اور مرد برابر والا معاملہ نہیں ہے۔ آپ کا کوئی ادارہ، آپ کا کوئی گھر، آپ کی کوئی دکان، آپ کا کوئی فیکٹری، آپ کا کوئی دفتر تب تک نہیں چل سکتا جب تک ایک بڑا نہ ہو دوسرا چھوٹا نہ ہو۔ بالکل ایون یہاں ہم بیٹھے ہیں، یہاں پہ بیٹھے ہیں، اس میں بھی ہمیں اپنے دائرہ کار کے مطابق چلنا پڑے گا، ورنہ آپ کا ایک کام دنیا کا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ گھر کے ادارے کو، جو کہ ایک بیسک ادارہ ہے، اس کو قوام کے بغیر چھوڑ دیتے؟ تو یہ آج کی عورت کو یہ بات سمجھانی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتی ہیں طلاق کا جو ریشو ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے پہلے کی نسبت۔ اب طلاقیں زیادہ ہونے لگ پڑی ہیں کیونکہ عورتیں ذہنی طور پہ مرد کو بڑا سمجھتی نہیں، قوام سمجھتی نہیں، وہ سمجھتی ہیں میں اور یہ برابر۔ اس میں ایک صورت یہ بھی آ جاتی ہے نا، وہ سمجھتی ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کما رہی ہیں، پیسہ جو ہے وہ لگا رہی ہیں، تو ابھی میں نے بات کی جی میرا کمانا کافی نہیں ہے، بالکل گھر چلانے کے لیے آپ کو تحفظ کی، عورت کو تحفظ کی ضرورت ہے، مرد نے فیصلے کرنے ہیں، یہ عورت کہاں سے لائے گی؟ اللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ یہ سارے سسٹم بنا دیے ہیں۔ اصل بات یہ ہے آج کل کی عورت کو اللہ کے راستے کی ہدایت ملنی چاہیے، اسے سیکھنا چاہیے کہ اس کے خالق، اس کے مالک نے اس کے لیے کون سا راستہ رکھا ہے، یہی اس کی دنیا کی جو ہے اس کے لیے فلاح ہے اور یہی اس کی آخرت کی فلاح ہے۔ ورنہ گھر ٹوٹتے ہیں، اپنے بچے رول جاتے ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ عورت اور مرد برابر ہیں، جی دونوں برابر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں۔ تو آپا جی یہاں پہ ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ جو مرد اور جو بیوی ہیں، اگر ان کا مینٹل لیول جو ہے وہ میچ نہیں ہو رہا ہے، تو اس صورت میں جو ان کی آپس میں نچاکیاں بڑھتی ہیں، اگر عورت جو ہے وہ پیچھے فائنینشلی طور پہ سٹرونگ تھی اپنے پیرنٹس کے گھر میں، لیکن اپنے خاوند کے پاس آئی ہے تو خاوند کے پاس آ کے وہ فائنینشلی طور پہ اتنا سٹرونگ نہیں ہے۔ اب اس صورت میں بھی دوسرا تعلیمی لحاظ سے آج کے معاشرے میں دیکھا جائے بیٹیاں زیادہ پڑھی ہوتی ہیں اور لڑکے جو ہیں وہ زیادہ پڑھے ہوئے نہیں ملتے ہیں، تو پھر مینٹل لیول جو ہے ان کا اٹیچ نہیں ہوتا۔ اس صورت میں جو ہے ایک لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟ اصل بات ساری یہ ہے، جب آپ دین سے دور ہوتے ہیں نا، ایسے سوالات آپ کے سامنے اٹھتے ہیں، بالکل ایسے سوالات اٹھتے ہیں۔ جب آپ دین کے قریب ہوتے ہیں نا، اور دین ہمیں ایک ہی تصور دیتا ہے، ہماری زندگی اللہ کے لیے ہے۔ بالکل ایک مسلمان جو ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین،
تو ہم لوگ چلتے ہیں دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے، دنیا ہمیں دے کیا رہی ہے، اس کے جواب میں ہم نے کیا دینا ہے. سمجھ آ گئی ہے نا؟ جب کہ ایک مومن چلتا ہے اللہ کے حکم پہ چلتا ہے، جو اللہ نے اسے کہہ دیا اس کے مطابق. کہیں پہ اونچ نیچ ہے کور ہوتی جائے گی انشاءاللہ. تو جب تک آپ اس پہ نہیں آئیں گے تب تک خرابیاں ہوتی رہیں گی. سیدھی سی بات. میں نے آپ کو بڑی جو ہے نا بنیادی بات بتا دی ہے. تو لہٰذا یہ سارے معاملات اونچ نیچ ہوتی ہے. کہاں پہ میاں بیوی 100% ایک دوسرے سے میچ کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ اپس اینڈ ڈاؤنس ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. اور یہ کس طرح کور ہوتے ہیں؟ اللہ کے حکم کے مطابق چلتے جائیں، مرد اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، عورت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. اور ہوتا یہ ہے اللہ کرتا ہے آہستہ آہستہ گھر بن جاتے ہیں. اپا جی اس حدیث کے بارے میں آپ کیا کہیں گی جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا تھا، تو ان کی آپس میں جو ہے وہ اسی طرح سے کوئی مینٹل لیول ان کا آپس میں اٹیچ نہیں ہوا تھا، کوئی میچنگ نہیں تھی؟ حضرت زید بن حارثہ کا اور زینب بنت جہش کا زینب بنت جہش کا معاملہ تھا. زید بن حارثہ جو تھے وہ آزاد کردہ غلام تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا. بعد میں پھر ان کو زید بن حارثہ ہی کہنے لگے. تو ان کا نکاح جو ہے وہ زینب بنت جہش سے. تو اصل میں وہ ایک خاص معاملہ تھا. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ایک عربوں کے ایک غلط رسم کی اصلاح ہو. اور وہ غلط رسم کیا تھی؟ عرب لوگ جو تھے اپنے جو منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کو سگی بہوؤں کی طرح سمجھتے تھے، ان سے نکاح حرام سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ اس رسم کو ختم کرنا چاہتے تھے. یہ معاملہ سارا سورہ احزاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. تو اصل بات یہ ہے آپ نکاح کرتے وقت آپ ان باتوں کا خیال رکھیں، کفوف کا خیال رکھیں. اس کے بعد پریکٹیکل بات میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ کسی بھی جگہ پہ مرد اور عورت ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کے درمیان بڑے اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں. کبھی مرد زیادہ خوبصورت ہے عورت کم خوبصورت ہے، کبھی عورت زیادہ خوبصورت ہے مرد کم ہے، کبھی مرد پڑھا لکھا زیادہ ہے عورت کم ہے. مال میں ان کی عادتیں ہیں، ان کے خاندان ہیں، ان کے طریقے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے یہ کہیں پہ بھی ایک دو مختلف گھروں سے پل کے لوگ آئے ہیں. یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہوتی ہے کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے رشتے میں اللہ باندھ دیتے ہیں اور وہ ساری عمر ہی اکٹھی گزار دیتے ہیں. بالکل سمجھ آئی ہے نا؟ یہ اس لیے آپ یہ نہ کہیے کہ جی فلاں جگہ پہ یہ اونچ نیچ تھی، فلاں جگہ پہ تھی، کہیں جگہ پہ کم ہوتی ہے، کہیں پہ زیادہ ہوتی ہے. نکاح کرنے سے پہلے انسان سوچے ان باتوں کے بارے میں. لیکن نکاح ہو گیا تو اب ان باتوں کے بارے میں آپ سوچیں گے نا تو گھر ہی ٹوٹے گا. بالکل. اس وقت ایسا کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے خامن کی شکل میں یا بیوی کی شکل میں، وہی آپ کے لیے بہترین ہے اور اسی کے ساتھ ہی نبھانے کی کوشش کیجیے. تو آپا جی کمپرومائز کس حد تک جو ہے وہ جا کے کرنا چاہیے؟ کمپرومائز کس حد تک کرنا چاہیے؟ جس حد تک آپ کر سکتے ہیں، جس حد تک آپ کر سکتے ہیں. مردوں کے لیے اللہ کا حکم ہے خیرکم خیرکم لأہلہ. تمہیں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین. بالکل. اب دیکھیں جی، بیوی تنگ کرتی ہے، بیوی بدزبانی کرتی ہے، بیوی جو ہے خرچہ زیادہ مانگتی ہے، بیوی کے ساتھ 10 مسئلے اور ہیں، تو خیرکم خیرکم لأہلہ. اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جس نے اپنی 5 نمازیں پڑھ لی، رمضان کے روزے رکھ لیے، اپنی عزت کی حفاظت کر لی، اپنے خاوند کی اطاعت کر لی، جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، اس میں چلی جائے. ماشاءاللہ. تو بات اصل میں ساری یہ ہے کہ یہ نکاح سے پہلے ان چیزوں کو دیکھیے، نکاح کے بعد پھر ہم نے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرنے ہیں اور اللہ برکت ڈالتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ڈالتے. اللہ کی مدد ساتھ آتی ہے. بہت دفعہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن اگر مرد اللہ کی رضا کی خاطر ان مسائل کو ایڈجسٹ کرتا ہے، اس کو بھی وہ بہترین آدمی ہے. تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے خیرکم لنسائہم. تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں. تو بات یہ ہے، دین تو ہمیں یہی سکھاتا ہے. باقی مسائل تو پیدا ہوں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے. بڑی پیاری گفتگو ہے. تو اپا جی اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں کہ یہ سارا سسٹم جو آپ نے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں، جی، اس میں ایک بات یہ نہیں آ جاتی کہ آپ کا دل کا صاف ہونا جو ہے وہ ہر رشتے میں، ہر معاملے میں ضروری ہے؟ دیکھو جی، انما الاعمال بالنیات، عمل نیتوں کے ساتھ ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ایک مسلمان عورت کو
اپنی نیت یہ رکھنی چاہیے میں نے اللہ سے جنت لینی ہے، میں 5 نمازیں پڑھ لوں، میں رمضان کے روزے رکھ لوں، میں اپنی عزت کی حفاظت کر لوں، میرا خاوند مجھ سے راضی ہو، جنت کے 8 دروازے میرے لیے کھلے۔ اب دیکھیں یہ جنت یہ حاصل حدیث کرنے کافی کا ہے۔ جی یہ حدیث یہ جو ہے ایک عورت کے لیے یہی بالکل، ایک عورت کے لیے یہی کافی ہے۔ نیت اپنی یہ رکھیں۔ ہمارا کیا طریقہ ہوتا ہے، میرا خاوند میرے سے اچھا نہیں چل رہا تو میں نہیں اچھی چل رہی، وہ میرے سے لڑ رہا ہے، وہ مجھ سے غصہ میرے سے چڑھ رہا ہے، اس میں مجھے خرچہ تھوڑا دے رہا ہے، وہ مجھے فلاں چیز نہیں لے کے دے رہا، فلاں نہیں لے کے دے رہا۔ ارے بھی ازواج مطہرات کی زندگی دیکھو، ازواج مطہرات جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ہیں، اور 9 بیویوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب خرچہ مانگتی ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں آیات اتار دیتے ہیں، بالکل، اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو، دنیا کی زینت چاہتی ہو، فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آؤ میں تمہیں دنیا دیتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہو میں تمہیں پھر رخصت کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر ان کا کوئی حق ہے تو سورہ احزاب صاف کہتی ہے کہ آپ جس کو چاہیں اپنے پاس رکھیں، جس کو چاہیں چھوڑ دیں، جس کو چاہیں چھوڑنے کے بعد واپس بلا لیں، فلا جناح علیک، آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ اور یہ آیات اللہ نے قرآن مجید میں رکھے۔ دیکھیں سورہ تحریم میں ازواج میں سے ایک کو اللہ کے رسول نے اپنا ایک راز بتایا اور ان سے کہا کسی کو نہ بتانا، ازواج نے بتا دی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر آیات اتار دی، عسیٰ ربہ ان طلقکن، شاید کہ تمہارا رب تمہیں طلاق دے دے، اور یہ بیویاں بدل دیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو آپ یہ دیکھیے، یہ ازواج مطہرات کے حالات کو دیکھیے۔ آج کی عورت جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیسے حقوق مانگتی ہے، وہ کیسے حقوق مانگتی ہے، دین سے دوری ہے۔ دین سے دوری۔ ازواج کے آپ حالات دیکھ لیجیے، حضرت خدیجہ نے کیسے قربانیاں دی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بہترین عورت ہے۔ تو بات ہے اگر ہم جب تک آئیڈیل ہم اپنا مغربی تعلیم کو، مغربی معاشرے کو اپنا آئیڈیل بناتے رہیں گے، ان سے سیکھتے رہیں گے، تو پھر میں آپ کو بتاؤں نتیجے وہی ہوں گے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ بالکل بالکل ایسے ہی آپا جی، آپ درست فرما رہی ہیں۔ تو آپا جی سوشل میڈیا پہ اگر غور کیا جائے تو سوشل میڈیا پہ جیسے یہ ریلز بھی وائرل ہیں اور پھر جو ہے فحاشی اور یعنی سب کچھ ہی وائرل ہے۔ تو عورتیں جو ہیں وہ گھر کی خاتون، یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہر عورت چاہتی ہے کہ میرا جو ہے وہ کرتی ہے، مقابلہ کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں نے جو ہے وہ فلاں نے جو ہے اتنے کا ڈریس پہنا تو میں نے بھی اتنے کا پہننا ہے، اس نے جو ہے اتنا مہنگا بیگ لیا تو میں نے بھی لیا ہے، تو میں نے بھی لینا ہے۔ تو اس میں جو ہے آپ اس کے بارے میں ایسی خاتون کو کیا کہیں گی کہ اپنے گھر کو جو ہے خاوند پے نہیں کر سکتا، وہ دے نہیں سکتا ہے، اس کے اوپر ظاہری بات ہے ساری ذمہ داری ہیں، تو اس سلسلے میں آپ ایسی خاتون کو جو ہے وہ کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیے جی، میں اس خاتون کو صرف یہ کہوں گی کہ اللہ کے قریب ہو۔ اصل بات ہے جب ہم انہیں باتیں کہتے ہیں نا تو انہیں سمجھ نہیں آتی، ان کے دل میں نہیں اترتی۔ اس کی وجہ یہ ہے دل میں تو تب اتریں جب دل جو ہے انسان کا سینہ جو ہے وہ اسلام کے لیے کھلا ہو، جب دل میں قرآن اتر رہا ہو۔ بالکل۔ تو انہیں یہ اس طرح کی ہدایات دینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، ان کے لیے ایک ہی ہدایت ہے، قرآن کے قریب آئیں، قرآن کے قریب آئیں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کریں، قرآن کو سمجھیں، دورہ قرآن میں شامل ہوں، اور اپنے رات کو تراویحوں میں شامل ہوں، اور پھر فوکس کریں جو تراویحوں میں سننا ہے، جو آپ نے دورہ قرآن میں سپارہ سنا ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنا دماغ لگائیں، دل لگائیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو ایک بات سمجھ آنے لگتی ہے تو آپ کو یوں لگتا ہے جیسے قرآن آپ کے دل پہ اتر رہا ہے۔ تو اصل بات ہے انہیں ایک ہی میں کہوں گی کہ وہ قرآن کے قریب آئیں، بس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ انشاءاللہ باقی تربیت ان کی قرآن خود کر، انشاءاللہ الرحمن، باقی تربیت قرآن خود کر لے۔ اچھا آپا جی، آپ اور آپ کے اہل خانہ جو ہیں وہ رمضان المبارک میں کس طریقے سے نیکیوں میں حصہ لیتے ہیں؟ الحمدللہ ہمارا رمضان جو ہے وہ بڑا برکت والا گزرتا ہے۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہم استقبال رمضان کے ہمارے پروگرام شروع ہو جاتے ہیں۔ استقبال رمضان کے لوگوں کو اس کے لیے تیار کرنا، اور یہ کام سنت سے ثابت ہے۔ اس کے بعد رمضان میں ہم نے دورہ قرآن کرانا ہوتا ہے، روزانہ 3 گھنٹے، اور پورا قرآن مجید ہم روز کا ایک پارہ ہم روز نکالتے ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اور ہمارے پاس تھوڑے لوگ نہیں ہوتے، بے شمار دنیا الحمدللہ۔ میرج ہال میں اس دفعہ کرا رہی ہوں، اور
الحمدللہ یہ دورہ قرآن ہماری روایت ہے. مجھے میرا خیال ہے 25 سال ہو گئے الحمدللہ ماشاء جس میں وقفے کے بغیر الحمدللہ کراتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں دورہ قرآن اس میں رمضان میں ہمارے ہاں تراویح کا بہت اہتمام ہوتا ہے، بہت اہتمام ہوتا ہے. ماشاءاللہ میرے اپنے گھر سے ماشاءاللہ الحمدللہ میرے گھر سے 37 لوگ پچھلے سال تراویح کے لیے گئے میرے گھر سے. ماشاء اللہ ماشاء ٹھیک ہے، اس سال میرا خیال اس سے بھی زیادہ جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے ایک سال میں کو 2-3 اور حافظوں نے حفظ کر لیا ہوگا. ماشاء ٹھیک ہے، تو تراویح کا انتظام ہم کرتے ہیں. خواتین کے لیے ہم خاص طور پہ تراویح کا انتظام کرتے ہیں. ہمارا تو جاتے ہیں مساجد میں، خواتین کے لیے ہم تقریباً 50 جگہوں پہ ہم خود انتظام کرتے ہیں تراویح کا. بڑے بڑے کالجز میں شیخ زائد ہاسپٹل میں ہماری طرف سے تراویح کا انتظام ہوتا ہے. فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں بڑی دیر تک ہم تراویح کا انتظام کرتے رہے. میری اپنے بچے جو تھے، میری اپنی بیٹیاں وہاں پہ کراتی تھیں. تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں ہمارے آخری عشرے کے پروگرام ہماری مساجد میں ہوتے ہیں. میرا تعلق مساجد کے ساتھ ہے. آخری عشرے کے جو پروگرام ہوتے ہیں، 5 طاق راتوں کے پروگرام، ان میں اتنی دنیا آتی ہے کہ ہمارے پاس جگہ نہیں بچتی، ہمیں ٹینٹ لگوانے پڑتے ہیں. اتنی دنیا آتی ہے. اس میں ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے، خاص طریقہ ہے ہمارا. عام تراویح ہماری ختم ہو جاتی ہیں 11 بجے تک. قیام اللیل درمیان میں وقفہ ڈال کے پھر شروع ہوتا ہے 12 بجے سے لے کے سحری سے کوئی گھنٹہ پہلے تک. اس میں پھر ہماری 8 تراویح ہوتی ہیں. اس میں ہر تراویح کا امام فرق ہوتا ہے اور بہترین قاری ہوتا ہے. اور اس میں اتنی دنیا ہماری آتی ہے ماشاءاللہ کہ ہمارے پاس میں نے بتایا ہمیں ٹینٹ لگانے پڑ جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ قیام اللیل کے پروگرام ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اعتکاف کے پروگرام ہوتے ہیں. خواتین سینکڑوں کی تعداد میں اعتکاف بیٹھی ہوتی ہیں. اب خواتین نے تو یہ مزے کبھی چکھے ہی نہیں. بالکل جو ہم جو انجوائے کرتے ہیں رمضان کو قیام اللیل میں کہتی ہوں ساری رات آنکھ نہیں جھپکتی. اللہ الحمدللہ. پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں، تراویحیں پڑھ لیتے ہیں روٹین کی، درمیان میں 1 گھنٹے کا وقفہ، اور اس کے بعد پھر قیام اللیل شروع ہو جاتا ہے. اور قیام اللیل میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہر 2 تراویح کا امام علیحدہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ اپنے ادارے ہیں اس کی تجوید کے. اور کلیت القرآن ہے ہمارا باقاعدہ. ہمارے پاس ایک قاری نہیں ہوتا، ایک سے ایک بڑھ کر. تو یہ والے پھر معتکفین، مردوں کی بات میں نہیں کروں گی، خواتین سینکڑوں کی تعداد میں، ان کی ہمیں تربیت کرنی ہوتی ہے، ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں ابھی ہمارا ایک پروگرام ہونا ہے تکمیل قرآن کا. وہ ہم جب یہ دورہ قرآن ہمارا ختم ہوگا وہ ہمارا ایک بڑا پروگرام ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے یہ پروگرام ختم ہوتے ہیں عید کی نماز تک. عید کی نماز جب رات کو سارے معتکفین چلے جاتے ہیں تو صبح پھر عید الفطر کی نماز جو ہے وہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے رمضان کے پروگرام ختم ہوتے ہیں. ہم رمضان کے میں نہ کوئی افطاری کسی کی کرتے ہیں، نہ کسی افطاری کو اٹینڈ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سپارہ سنانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. سپارہ سنانا ایک آسان کام نہیں ہوتا. ہمارے بچے سارا دن اسی میں مصروف رہتے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے اپنے یونیورسٹی کے، کالجز کے، میرے سارے بچے ماشاءاللہ یونیورسٹی کالجز میں اپنے جو روٹین کے کام کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، اس کے ساتھ سپارہ سنانا. تو جو میں نے آپ کو بھی کہا ہے نا، ٹائم مینجمنٹ، ورک مینجمنٹ اور اپنی ترجیحات کی تعیین، ان اصولوں کے ساتھ ہم اپنے کام جو ہے نا کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے. اور ان میں جو ہزاروں لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور ان کے دلوں میں دعائیں ہوتی ہیں. تو آپا جی ایسی جو خواتین ہیں جو دورہ قرآن کرتی ہیں یا کرنا چاہتی ہیں، وہ پھر بچوں کو ساتھ لے کر کس طریقے سے چلیں گی؟ دیکھیے جی، بچوں کو ساتھ لے کے سب سے پہلے میں نے آپ سے کہا ہے آپ کے زیادہ بچے چھوٹے ہیں، آپ کے جو ہیں شوہر سے آپ کو اجازت چاہیے. آپ اپنے گھر کے اپنے معاملات کو سیٹ کریں اور اس کے بعد بچوں کو ساتھ بھی لے کر جائیں. ہم دورہ قرآن کرا رہے ہیں، ہم نے بچوں کے لیے نرسری ساتھ رکھی ہوتی ہے تاکہ عورتیں جو ہیں وہ نرسری میں بچوں کو چھوڑیں. ماشاءاللہ ہم نے ساتھ رکھی ہوتی ہے. جو بڑے بچے ہوتے ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے ہم نے نرسری رکھی ہوتی ہے. جو بڑے بچے ہیں کوئی 6 سال کے، 7 سال کے، ان کے لیے ہم نے کلاس رکھی ہوتی ہے.
وہ ادھر مصروف ہوتے ہیں، مائیں ادھر مصروف ہوتی ہیں، ہم دونوں کو اللہ کے قریب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپا جی مائیں جو ہیں وہ بچوں کی تربیت کس طریقے سے رمضان میں کریں؟ رمضان میں کس طریقے سے کریں؟ دیکھو جی، رمضان میں آپ کے پاس بہت سے موقع ہیں، بہت سے طریقے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کریں کہ رمضان میں آپ کے پاس ایک فائدہ ہے کہ آپ کے بچے سارے اکٹھا کھانا کھاتے ہیں۔ دن میں ایسا نہیں ہوتا، بعض اوقات ایک بچہ اسکول سے جلدی آ رہا ہے، باپ لیٹ آ رہا ہے، کوئی بیٹا جو ہے صبح 7 بجے جا رہا ہے، کوئی 8 بجے جا رہا ہے۔ تو رمضان میں ہمیں بہت بڑا جو فائدہ ملتا ہے، سحری کے وقت بھی بچے اکٹھے ہیں اور افطاری کے وقت بھی بچے اکٹھے ہیں، باپ سمیت۔ اس موقع سے فائدہ اٹھائیے۔ آپ کو پتہ ہے یہ دونوں وقت بابرکت ہیں اور انہی وقتوں میں دعا قبول ہوتی ہے، خاص طور پر افطاری کے وقت پر بہت دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ ایسا کیجئے، افطاری سے 15 منٹ پہلے بیٹھ جائیے، بچوں کو روز کا طریقہ بنا لیں۔ میں روز کی 3 آیات بچوں کو سناؤں گی، 3 آیات آپ بھی نہ سنائیں، طریقہ بنائیں۔ یہ ایک میز کے گرد مثلاً 5-6 لوگ بیٹھے ہیں، 2 میاں بیوی بیٹھے ہیں، 4 بچے بیٹھے ہیں، بچوں کو کہیں ایک بچہ قرآن کی آیت پڑھے، دوسرا بچہ اس کی ترجمہ کرے، تیسرا بچہ جو ہے وہ آپس میں ترجمہ کر کے جو ان کو سمجھ آئی ہے وہ کریں، اگر تشریح کر دیں تو تشریح کر دیں، اگر اس میں کوئی بات ٹھیک نہیں جا رہی تو ماں تھوڑی سی تصحیح کر دیں۔ روز کی 3 آیات پڑھ لیں افطاری سے پہلے، یہ کوائٹ پاسبل، اور وہ وقت بہترین دعا کا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ یہ کریں کہ بچوں کو تربیت کریں کہ بچے آپس میں نہ جھگڑیں۔ آپ کو پتہ ہے روزے کے آداب میں ہے بالکل کہ جس کا روزہ ہو وہ چیخے نہیں، وہ چلائے نہیں، اور اگر کوئی اور اسے لڑے تو وہ کہے انی امرؤ صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بچے آپس میں نہ جھگڑیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے روزے میں انسان اونچی آواز میں نہ بولے، کیونکہ اونچی آواز سے آپ کو غصہ جلدی آ جاتا ہے۔ دھیمی آواز میں بچوں کو بات کرنا سکھائیں، بچوں کو بتائیں جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ من لم یدع قول الزور ولعمل بہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جس نے روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، غلط کام نہیں چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوک پیاس کی کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ بچوں کو سکھائیں بیٹا اگر یہ کرو گے نا کام تو آپ کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ غیبت نہ بچے کریں، ایک دوسرے سے نہ جھگڑیں، بچوں کو عادت ڈالیں، ایک دوسرے کا وہ کریں، احترام کریں، پھر بچوں کو بھوک کا احساس ہوگا خود کہ میں بھوکا ہوں تو غریب کی مدد کرنی ہے، غریب کا ساتھ دینا ہے۔ بچوں سے کہیں کہ بھائی یہ آپ اپنے پاکٹ منی سے غریبوں کی مدد کرو۔ تو آپ ایک طریقہ نہیں ہے، رمضان تو ہے ہی تربیت کا مہینہ، رمضان تو ہے ہی تربیت کا مہینہ، انہیں قرآن کے قریب لائیں۔ اور یہ جو میں نے اخلاق کے لحاظ سے کہا کریں، میں کہتی ہوں آپ کے گھر میں آپ 2 دنوں میں اس کا فرق دیکھیں گے، بالکل 2 دنوں میں آپ اس کا فرق انشاءاللہ انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے نا آپ کو اس کام پہ پابندی، آپ کو خود پابندی خود کو رول ماڈل بنائیں گے تو خود کو بچے جو ہیں ایک بات یاد رکھیے گا، یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ جھوٹ بولیں اور آپ کا بچہ جھوٹ نہ بولے۔ بالکل آپ کو بچوں کی تربیت میں پہلا اصول یہ ہے خود کو رول ماڈل بنائیں۔ باپ بھی رول ماڈل ہے بچوں کے لیے، آپ بچوں کی جنت ہیں۔ بچوں کو آپ ماں اور باپ کے علاوہ کچھ دنیا میں نظر نہیں آتا، جو آپ کریں گے آپ کا بچہ وہ کرے گا۔ اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیں، باپ بھی ان کے لیے رول ماڈل ہو، ماں بھی ان کے لیے رول ماڈل۔ آپ دیکھیں 2 دنوں میں بچے آپ کی بات مانتے ہیں۔ تو یہ ماحول بنانا، یہ اللہ نے آپ کا ماحول بنا دیا رمضان میں، سحری اور افطاری کے اوقات سے فائدہ اٹھائیں اور سارا دن ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں۔ روزہ بھی رکھا ہوا ہے، کانوں میں انہوں نے ہینڈ فری بھی لگائی ہوئی ہیں، گانے بھی سن رہی ہیں یا میوزک ویسے، تو ایسوں کے بارے میں بات پھر وہی ہے، ہاں جی انہیں قرآن کے قریب کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، میں نے ابھی حدیث آپ کو سنائی، کیسے کیا جائے قرآن کی من لم یدع قول الزور ولعمل بہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جس نے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جھوٹ پہ عمل کرنا نہیں چھوڑا، ایک حدیث میں جہالت کے لفظ بھی آتے ہیں، جہالت کے کام نہیں چھوڑے، تو اللہ کو اس کی بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگلا سوال آپ کا یہ ہے انہیں قرآن کے قریب کیسے لائیں؟ انہیں ایسے قرآن کے قریب لائیں کہ ان کی جو والدین ہیں وہی ذمہ دار ہیں، وہی ان کے مربی ہیں۔ والد بیٹوں کو پکڑے، مسجد ساتھ لے کے جانا شروع کریں۔ ہم نے بچوں کے لیے مساجد میں ڈھیر پروگرام شروع کیے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جب دورہ قرآن کراتے ہیں تو ہم نے نرسری میں بچوں کے لیے بھی رکھا ہوتا ہے، ساتھ جو بچے 6 سے اوپر ہوتے ہیں ان کے لیے ہم نے دعائیں اور تجوید اس طرح کے کورسز رکھے ہوتے ہیں۔ تو باپ بچوں کو لے کر جائے، مسجد میں لے کے جائے، ماں دورہ قرآن میں بچیوں کو لے کر جائے، ٹھیک ہے۔
آہستہ آہستہ بچے جو ہیں وہ مانوس ہوتے چلے جائیں گے. آپ نے ان کو قرآن کے قریب لانا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ والدین دونوں کی ذمہ داری. اگر والدین یہ محنت نہیں کرتے تو پھر بچوں کا کیا قصور ہے؟ بالکل, بچوں کا کیا قصور ہے؟ اپنے بچوں کو جو پڑھایا اسکولوں میں آپ نے بھیج دیا, انہوں نے وہ سیکھ لیا. بچوں کا تو کوئی قصور نہیں, قصور تو والدین کا ہے. والدین دیکھیں ہم کس طریقے کے ساتھ ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. انہیں باپ ان کو جمعہ پڑھنے کے لیے ساتھ لے کے جائے, تراویح میں ساتھ لے کے جائے, ماں تراویح میں ساتھ لے کے جائے. یہی طریقے ہیں. آہستہ آہستہ وہ مساجد میں, آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مساجد کے اندر خواتین نماز پر پڑھتی تھیں. مسجد نبوی میں صرف ایک کمرہ تھا بڑا, آگے مرد, پیچھے درمیان میں بچے لڑکے, اور اس کے پیچھے عورتیں. کوئی علیحدہ گیلری نہیں تھی, کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا. ہاں, دروازہ عورتوں کا علیحدہ تھا, باب النساء, جو آج بھی مسجد نبوی میں موجود ہے. تو اللہ کے رسول نے اس دور میں بھی عورتوں کو یہ نہیں کہا. بچے روتے بھی تھے, حدیث میں آتا ہے بچے روتے ہیں تو میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں. تو عورتیں بچے لے کر آتی تھیں. بچے پیشاب بھی کر دیتے ہوں گے ضرور مسجد میں, لیکن اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ بچوں کو نہ لے کر آیا کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ مساجد پر میں جو بچوں پہ روحانی اثرات ہوتے ہیں وہ اتنے بہترین ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا. اللہ کے رسول نے عورتوں کو کبھی نہیں کہا کہ بچے نہ لے کر آؤ, ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں, یا تم نہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ. تو ان چیزوں سے فائدہ اٹھایا جائے, ان چیزوں سے فائدہ اٹھایا جائے. بچے مسجدوں میں آئیں, بچے جمعے کی نماز کے لیے آئیں, بچے 5 وقت کی نماز میں باپ ان کو لے کر آئے, تراویحوں کے لیے آج کر لے کر آئیں. انہیں موٹیویٹ کریں, خود محنت کریں. بچے اللہ نے چاہا تو چل پڑیں گے آپ کے ساتھ. بڑی پیاری گفتگو چلی ہے آپ کے ساتھ, بڑی پیاری پیاری باتیں آپ نے کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کا یہ عمل قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ زیادہ دین کا کام لے. اور آپ کا شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئیں. تو ناظرین اکرام, ہمارے ساتھ موجود تھیں محترمہ آپا رضیہ صاحبہ. تو ناظرین, آج ہم نے ان سے گفتگو کی ہے اس بارے میں کہ رمضان کا استقبال کس طریقے سے کیا جائے, اس میں بچوں کی تربیت کس طریقے سے کی جائے, اپنے خامد کو ٹائم کس طریقے سے دیا جائے. یہ ساری مینجمنٹ جو ہے وہ ہم نے آپا رضیہ صاحبہ سے سیکھی ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اگلے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.